قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى به صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله تعالى العظيم وصدق رسوله الكريم. حضرات گرامی، آج حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری تمام لفظ خطائیں معاف فرمائے اور دونوں جہاں میں ہمیں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے اور ان کی سچی محبت ہمارے اور ہماری نسلوں میں عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ مذکورہ آیت میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور وجہ کیا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہونے؟ اس لیے کہ سچے لوگوں کے ساتھ کامیابی ہے. یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ان کے پاس دنیا میں بھی حسنات ہیں اور آخرت میں بھی حسنات ہیں. کہ ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان کے پاس دنیا میں بھی حسنات ہیں اور آخرت میں بھی حسنات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے محفوظ و معمون ہے. بلکہ ان کی صحبت اور سنگت اور ان کا ساتھ اور ان کی حمایت اتنی بابرکت ہے، اتنی باسعادت ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے مولانا روم نے فرمایا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ تھوڑی دیر اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا 100 سال کی سچی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے کہ تم 100 سال سچی عبادت کرو تو ابھی اس کا قبول ہونا باقی ہے. کہ وہ قبول اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اولیاء اللہ کے پاس تم بیٹھے ہو جو پہلے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں بلکہ محبوب ہیں اللہ کے، تو وہ تمہاری 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہستی ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہاری عبادت بھی قبول ہو جائے گی اور تم بھی قبول ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جو مقبول بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے. اور جو مردود اور گمراہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی مردود اور گمراہ ہو جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالح طرح صالح کنت، صحبت طالح طرح طالح کنت، کہ نیکوکار کی صحبت تجھے نیک بنائے سبحان اللہ. اور بدکار کی صحبت تجھے بد بنائے گی. آپ عبادت گزار آدمی کے ساتھ رہو گے، آپ بھی دھیرے دھیرے عبادت گزار بن جاؤ گے. آپ حق پرستوں کے ساتھ رہو گے، آپ بھی حق پرست بن جاؤ گے. اور اگر آپ باطل پرستوں کے ساتھ رہو گے، گمراہ کے ساتھ رہو گے، تو ان کی صحبت کا اثر آپ کی زندگی میں سرایت کر جائے گا. اور صحبت کا اثر بڑا تیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصحبۃ یؤثر ولو کان ساعۃ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے چاہے ایک لمحے کی ہی کیوں نہ ہو، اثر رکھتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جس کام کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس کام سے منع کیا ہے روکا ہے وہ نہ کرو. اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پھر صالحین نیک صدیقین بندوں کے ساتھ ہو جاؤ.
ان کے طرفدار ہو جاؤ، ان کے حمایتی ہو جاؤ، ان کی سنگت و صحبت میں رہنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم بھی رحم کیے ہوئے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر بھی ان کے صدقے میں رحم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین، یعنی امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، بیٹے آپ کے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں تمام مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، یعنی ابھی حساب و کتاب شروع نہ ہوا ہوگا اور لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ اہل فضیلت لوگ کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ تو فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ پھر ان کو حکم ہوگا چلو جنت کی طرف چلو، تو یہ جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو ان کو راستے میں حساب و کتاب کے فرشتے روکیں گے کہ کہاں جاتے ہو؟ یہ کہیں گے جنت کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے حساب کتاب سے پہلے ہی جنت میں جاتے ہو؟ کہ ہاں۔ فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ تو یہ لوگ کہیں گے ہم فضیلت والے لوگ ہیں۔ تو فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو یہ لوگ بتائیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب ہم پہ بلا نازل ہوتی تھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آیا جاتا تھا تو ہم پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارا حق مارا جاتا تھا تو ہم پلٹ کر بدلہ نہیں لیتے تھے، ہم دوسروں کو ان کا حق پہنچاتے تھے۔ یہ فضیلت والے لوگ ہوں گے۔ تو فرشتے ان کی یہ بات سن کر کہیں گے کہ بے شک نیکوکاروں کے لیے بڑا اچھا اجر اللہ تعالیٰ کیا ہے، تم لوگ جنت میں جاؤ۔ تو یہ گروہ فضیلت والوں کا بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ بھی کرتے تھے، عبادت گزار بھی تھے، لیکن ان کا خاصہ یہ تھا، ان کی فضیلت یہ تھی کہ یہ لوگ مصائب پہ، پریشانیوں میں، ظلم اور ستم کے وقت میں اور جہالت کے وقت میں ان لوگوں نے علم اور بردباری سے کام کیا، سرکشی نہیں کری، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر رہے۔ پھر منادی آواز دے گا صبر والے کھڑے ہو جائیں، تو ایک گروہ انسانوں میں سے کھڑا ہوگا، اور یہ بھی بہت تھوڑے سے لوگ۔ پھر وہ فرشتہ ان کو حکم دے گا چلو جنت کی طرف چلو، تو یہ جنت کی طرف جاتے ہوں گے۔ حساب و کتاب کے فرشتے راستے میں ان کو روک کر پوچھیں گے کہاں جاتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف جاتے ہو؟ کہ ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ یہ کہیں گے ہم صبر والے لوگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا ہے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سخت آزمائشوں میں ہمیں ڈالا، ہمیں آزمایا، تو ہم نے کبھی اف نہیں کری اور خاموشی سے ہر چیز کو برداشت کر گئے اور اس کی بلاؤں پہ صبر و شکر کا اظہار کیا، ناشکری کبھی نہیں کری۔ فرشتے کہیں گے تم جنت کی طرف چلو، بے شک نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے پاس، یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر منادی فرشتہ آواز دے گا اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں، تو ایک گروہ انسانوں میں سے کھڑا ہو جائے گا، اور یہ بھی بہت تھوڑے سے لوگ۔ حکم ہوگا جنت کی طرف چلو۔ دیکھو حضرات، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، کسی کو بلایا بھی نہیں گیا حساب و کتاب کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے فضیلت اور برکت والے سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کو حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فارغ کر رہا ہے کہ تم تو جنت میں پہنچو، تمہارا یہاں کھڑے
लेने का और हिसाब किताब देने का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया में बड़ी मशक्कतें सब्र के साथ मशक्कतों को मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तुमने हिल्म और बुर्दबारी का इजहार किया, सुभान अल्लाह। तुम मेरे सच्चे और नेकूकार बनते रहे, इसलिए आज परेशान होने की जरूरत नहीं। इंसान नमाजी बन जाता है, रोजेदार बन जाता है, हाजी बन जाता है, सब बन जाता है, साबिर बनना बड़ा मुश्किल होगा। जब कोई आपसे बदगलामी करे, जब कोई आपके साथ ज्यादती करे, तो उस वक्त सब्र करना और हिल्म और बुर्दबारी इख्तियार करना और अपने अखलाक पर कायम रहना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपने गुस्से को रोके रखना और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बाज रखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। नमाज पढ़ लेता है, तहज्जुद भी पढ़ लेता है, इशराक भी पढ़ लेता है, जागने की रात में जाग भी लेता है, पैसा जमा करके अपने घर वालों की किफालत भी कर लेता है, ज़कात सदका खैरात भी कर लेता है, बकरीद में कई बकरों की कुर्बानियां भी कर देता है, गरीबों की शादियां भी करा देता है। लेकिन कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनका कोई बदल नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है जैसे कि रोजा, कि रोजे का कोई बदल नहीं। अल्लाह ताला कहता है रोजे का बदल मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि तूने मेरी खातिर सब्र किया तो रोजे की जजा मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे ही ये अमाल है तो ये सब्र वाले होंगे, फजीलत वाले होंगे। अब जो लोग अल्लाह के पड़ोसी होंगे, अब पड़ोसियों से मुराद क्या है आप समाअत फरमाएं। ऐलान होगा अल्लाह के पड़ोसी खड़े हो जाएं, एक गिरोह खड़ा हो जाए, कहा जाएगा चलो जन्नत की तरफ। ये जन्नत की तरफ जाते होंगे, रास्ते में हिसाब व किताब के फरिश्ते रोकेंगे, तुम कहाँ जाते हो? ये कहेंगे हम जन्नत की तरफ जाते हैं। तो वो कहेंगे हिसाब व किताब से पहले ही जाते हो? कि जी हाँ, हिसाब व किताब से पहले जाते। कि तुम लोग कौन हो? वो कहेंगे हम अल्लाह के पड़ोसी हैं। तो फरिश्ते कहेंगे किस तरह तुम अल्लाह के घर के पड़ोसी हो गए, ये तो बताओ। तो वो लोग कहेंगे कि हम अल्लाह की खातिर नेक लोगों की ज़ियारत करने जाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की खातिर स्वालिहीन नेक लोगों के पास जाकर बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम स्वालिहीन सिद्दीकीन नेक बंदों के पास जाकर उनकी मजलिसों में रहा करते थे। सुभान अल्लाह। और उनके साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे और अल्लाह की खातिर उनसे मोहब्बत किया करते थे। सुभान अल्लाह। हम वो लोग हैं और अल्लाह की खातिर हम उन लोगों को तोहफे दिया करते थे, माल खर्च किया करते थे, इसलिए हम अल्लाह के पड़ोसी हैं। फरिश्ते ये बात सुनकर कहेंगे कि जाओ जन्नत की तरफ जाओ, बेशक नेक लोगों के लिए अल्लाह के पास बड़ा अजर है, ये लोग भी जन्नत में दाखिल हो जाए। तो कौन कौन? फजीलत वाले लोग बगैर हिसाब व किताब, सब्र वाले लोग बगैर हिसाब व किताब, और अल्लाह के लिए नेक बंदों की जियारत करने वाले लोग बगैर हिसाब व किताब, अल्लाह के नेक स्वालिहीन बंदों से मोहब्बत करने वाले लोग बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ, कोई किस्सा नहीं सुना रहा, हदीस शरीफ सुना रहा कि नेक लोगों की जियारत करने का फायदा ये है और नेक लोगों से मोहब्बत करने का फायदा ये है कि बगैर हिसाब व किताब तुम्हारी मगफिरत हो जाती है, तुम जन्नत में चले जाते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पड़ोसी कहलाते हो, साबिरीन में तुम्हारा शुमार होता है, फजीलत वालों में तुम्हारा शुमार होता है, इसलिए कि तुमने कूनू मास सादिकीन पर अमल किया। और कूनू मास सादिकीन, ये सादिकीन लोग, ये फजल वाले, ये सब्र वाले लोग कौन हैं? उम्मत में सबसे पहले अहले बेते अतहार अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू, सुभान अल्लाह, खातून जन्नत, उम्मत की मां हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। उनके सब्र के जैसा सब्र किसी का नहीं। बेशक बेशक। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके जैसी फजीलत और सब्र किसी की नहीं उम्मत में। ये हैं फजीलत वाले लोग, ये हैं सब्र वाले लोग, ये हैं अल्लाह के पड़ोसी,
یہ تو اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، یہ تو اہل بیت اطہار ہیں، ان کے لیے تو قرآن نے حکم دے دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ نبی اپنی امت سے بتا دیجیے، فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا جو دین اسلام میں نے تمہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ میری آل سے، میری قرابت سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ جن کی محبت کا حکم قرآن میں دے رہا ہے۔ آج حضرت خاتون جنت کا یوم ولادت ہے۔ آپ کو بتاؤں بی بی خاتون جنت حضور کی صاحبزادی سیدہ کائنات، ان کی فضیلت کیا ہے؟ بے شک یہ تو ہے ہی فضیلت کہ آپ حضور کا خون ہیں، آپ حضور کی جان ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی فضیلت یہ سنیے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں حضور کہ فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی روح خوش ہو۔ بے شک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم میں قرآن دیتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا حکم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ بے شک ہم نیک عمل کریں گے تو بے شک فاطمہ زہرا علیہ السلام خوش ہوں گی، اہل بیت اطہار کی ارواحیں خوش ہوں گی، حضور خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان کے طرفداروں میں سے، ان کے حمایتیوں میں سے، ان کے غلاموں میں سے ہو جاؤ، اس سے ان کا دل خوش ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو فاطمہ کے دل کو خوش کرتا ہے وہ میرے دل کو خوش کرتا ہے، اور جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ جب ذکر اہل بیت ہو، جب ذکر حسین ہو، جب واقعہ کربلا پڑھا جائے تو پنجتن کے ساتھ ہو جاؤ، حسن و حسین کے ساتھ ہو جاؤ، علی و فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، محمد اور آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ، یزیدی ناصبیوں کے ساتھ ہرگز مت ہو، پورے ادھر ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین میں امام حسین سے افضل کون ہے؟ بے شک بے شک۔ کونوا مع الصادقین، حق پرستوں میں، سچوں میں امام حسین سے بڑھ کر کون؟ سبحان اللہ۔ جنہوں نے اپنے نانا کے دین حق کے لیے سر کٹا دیا، سارا کا سارا گھرانہ کٹا دیا، شہید ہو گئے لوگ، خالی امام زین العابدین علیہ السلام مردوں میں بچے۔ حضرات گرامی، ان کی محبت اور ان کی مودت امت کے اوپر فرض ہے۔ بے شک نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، ان کی فرضیت کبھی کبھی ساقط بھی ہو جاتی ہے حالات کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کی جو فرضیت ہے وہ کیسی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جب ہے جب آپ کے دل میں ایمان ہو۔ بے شک۔ اور حضور فرماتے ہیں ایمان جب ہوگا جب میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہو۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں۔ سرکار نے فرما دیا، متواتر کئی حدیثوں میں یہ مضمون آ چکا۔ سبحان اللہ۔ ہم غافل نہ رہیں، اور انہی اہل بیت اطہار پنجتن پاک علیہ السلام کے سلسلے میں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ان سلسلوں میں مرید ہوتا ہے وہ ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، مولا علی کا اقرار کرتا ہے، امام حسن و حسین علیہ السلام کا اقرار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان سلسلوں کی برکت حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ سرکار کی حدیث شریف ہے، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری؟ عرض کیا کہ میں نے نماز روزوں سے تو کچھ خاص تیاری نہیں کر رکھی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ یہاں دنیا میں محبت کرتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار نے اس کو مزید فرمایا اس وقت کہ تم خوب عبادت کرو، خوب ریاضت کرو، مجھ سے اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، بس اپنے اعمال کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو، جیسا کہ آج لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور حضور اور اہل بیت اطہار اور صالحین کی محبت سے، مودت سے دور کیا جاتا ہے۔ حضور نے جیسے ہی اپنے صحابی میں یہ بات دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے نماز روزوں سے تو قیامت کی کچھ خاص تیاری نہیں کر رکھی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہو۔ انہوں نے پھر دہرایا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر یہی جواب دیا، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اور زیادہ نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اور زیادہ روزے اور عبادت کرنا شروع کر دو، بے شک وہ تو ہے ہی، نماز روزہ عبادت اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ حضور سے محبت ہے اور حضور کے اہل بیت سے محبت ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم نمازوں میں درود نہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بے شک سبحان، تو امامین فرماتے ہیں، چاروں امامین فرماتے ہیں کہ ایسی نماز نہیں ہوتی۔ اگر محبت نہیں ہے، درود نہیں پڑھا تو نماز نہیں۔ محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھے بغیر نماز قبول ہو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں، ہم کس ہوش میں ہیں، غفلت میں کھوئے پڑے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ان کے اہل بیت اطہار کی محبت، یہ فرض ہے۔ جب قرآن نے حکم دے دیا تو پھر کیوں اور کوئی دلیل تلاش کرتے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ کل روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، جب نماز روزوں کا سوال ہو چکا ہوگا، دنیاوی نعمتوں کا سوال ہو چکا ہوگا، علم و عمل کا سوال ہو چکا ہوگا، تو آخری سوال یہ ہوگا کہ شخص یہ بتا کہ تم نے دنیا میں حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت کی یا نہیں کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چند سوالات پوچھنے کے بعد آخر میں میرے اہل بیت کی محبت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے، اور اگر محبت نہیں کی ہوگی تو وہاں بھی انکار ہی کرے گا کہ میں نے نہیں کری، اور نہیں کری تو ایسے شخص کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں تم ساری عمر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یعنی کعبے کے سامنے سجدے میں پڑے رہو، ساری عمر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہو، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو کہ تمہارے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں تھی، تو دوزخ میں جاؤ۔ حضور نے فرمایا، دیگر حدیثوں میں فرمایا کہ اگر میرے اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو قیامت کے دن تمہارے نماز روزے تمہیں بچا نہیں پائیں گے۔ اتنی اہم ہے کہ نماز روزوں اور عبادتوں کی مقبولیت اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے۔ بے شک۔ آج کا دن کتنا مبارک کہ اس دن سیدہ کائنات تشریف لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکات سے اس دنیا کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء اکرام پیران الزام انہی اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت اور ان کی تعلیمات کا پیغام لے کر ساری دنیا میں پھیلے، ملک ملک میں گئے، شہر شہر میں گئے، خانقاہیں قائم کری اور تمہیں حقیقی دین دیا، اللہ کے رسول کا اصل دین تم تک پہنچایا
کہ تم خالی عبادتوں پر ہی اکتفا نہ کر لو، خالی یہی مت سمجھ لو کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، روزہ اور حج کر لینا کافی ہے، بلکہ یہ بتایا کہ اصل دین یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ تم اللہ کے رسول اور ان کی آل سے بھی محبت کرو اور اپنے پیروں سے بھی محبت کرو۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درویشوں کی، فقیروں کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان اللہ والوں کی محبت کو اپنے دل میں سنبھالو، اس لیے کہ قرآن میں بھی یہی حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ لوگوں، ایمان والوں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ذرا بتاؤ کہ اولیاء اللہ، صالحین لوگوں سے بھی زیادہ کوئی سچا ہے امت میں؟ بے شک بے شک۔ مقامات دو ہیں، ایک ہے مقام نبوت، دوسرا ہے مقام ولایت۔ سارے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین، سب یہ ولایت میں آتے ہیں، اور اس سے اوپر جو مقام ہے وہ مقام نبوت نہیں۔ حضور اور حضور تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام یہ مقام نبوت میں آتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ یہ جو بات بتاتے ہیں سچی بات بتاتے ہیں، یہ جو راستہ بتاتے ہیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ آنا ہے تو ان کے راستے پہ آؤ، قرآن خود تمہیں ان کے پاس آنے کی دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ، کہ صادقین لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ یہ 14ویں 15ویں صدی کا دور چل رہا ہے، فرقہ پرستی عام ہے، جہالت عام ہے، گمراہی عام ہے، تو پلٹو واپس ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، اور جو دین وہ لے کر آئے اس دین کو مانو، جو عقیدہ انہوں نے تمہارے بزرگوں کو دیا اس عقیدے کو مانو، جو کام وہ کیا کرتے تھے وہ کام کرو، سبحان اللہ، تو اصل دین کی طرف آ جاؤ گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ آخر دور میں لوگ قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، اور اپنے طریقے اختیار کریں گے، میرے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اور دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہیں جنت کی طرف بلائیں گے، اور خود بھی جہنم میں جائیں گے اور تمہیں بھی جہنم میں گرائیں گے۔ بظاہر وہ بڑے دیندار معلوم ہوں گے، اس سے معلوم کیا ہوا کہ عقائد خراب ہوں گے، اہل بیت اطہار سے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، دیکھیں گے آپ وہ ان کا کہیں نہ کہیں مخالف ہوگا یا ان کے مخالفوں کا طرفدار ہوگا۔ صالحین اولیاء اکرام سے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے ان کی زیارت، ان کے پاس حاضری، یا ان کے سلسلوں میں بیعت ہونا، یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یا اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ان کو پسند نہیں ہوگا، وہ نفرت کریں گے ان چیزوں سے، اور صرف عبادت اور عمل اور آخرت اور جنت ان کو فرصت نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں اسلام تو ہوگا لیکن اسلام کی محبت نہیں ہوگی۔ اسلام کی محبت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، یہ اسلام کی محبت ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ اسلام ہے۔ ان کے وجود سے زمین اور آسمان میں اسلام قائم ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی پہچان کیا ہے؟ خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلام ہے۔ ان کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکتیں یہاں پھیلائی۔ جے پور میں مولانا ضیاء الدین صاحب، یہ اسلام ہے۔ ان کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا، اذانیں ہوئی، مسجدیں بنی، لوگ نمازی بنے، مسلمان ہوئے، اللہ والے بنے۔ آنا ہے تو ان کے طریقے پر آؤ، ادھر ادھر کیوں بھٹکتے؟ یہ حضور کے اہل بیت ہیں مولانا صاحب، یہ علی والے ہیں، یہ مولا علی کی ولایت والے ہیں۔ ولایت کا فیض حاصل کرو، ادھر ادھر بھیک مانگتے نہ پھرو۔ جب اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر کھلا ہوا ہے، اپنی عقیدے اور نسبتیں پختہ کرو، ملتا ہے، ضرور ملتا ہے اولیاء اکرام سے، مگر سچی نسبت والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔